اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. لفظی معنی ترتیب سے کرو، محاورے معنی ہوگا قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے. ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر افطرا باندھتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اجرا اوپر اس کے معاوضے کا. ان اجریہ الا علی الذی، نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سمجھتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم بخشش طلب کرو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کی طرف. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، چھوڑ دے گا اوپر تمہارے بارش مدرارا، لگاتار برسنے والی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور بڑھا دے گا تمہاری قوت ساتھ تمہاری قوت کے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم مجرم ہو کر. قالوا یا ہود، کہا انہوں نے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں آیا تو ہمارے پاس ساتھ سری دلیل کے. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو. عن قولک، تیری بات سے یا تیرے کہنے سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم واسطے تیرے ایمان لانے والے. ان نقول الا تراک، نہیں ہم کہتے مگر آسیب پہنچایا ہے تجھے. بعض آلہتنا بسوء، بعض ہمارے معبودوں نے برے طریقے سے. قال انی اشہد اللہ، کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو. وشہدوا، اور گواہ بن جاؤ. انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ، سوائے اس کے. فکیدونی جمیعا، پس تدبیر کرو میرے بارے میں سارے مل کر. ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے توکل کیا اوپر اللہ تعالیٰ کے. ربی و ربکم، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی چلنے والا مگر وہ پکڑے ہوئے ہیں اس کی پیشانی کو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب اوپر سیدھی راہ کے ہے. دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پہ مشتمل آپ نے سماعت فرمائے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، اس قوم نے سب سے پہلے شرک شروع کیا، اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. قوم نوح کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے. عاد حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا ہے. عاد بن ارم بن سام بن نوح، اس طرح نسب ہے. عاد بن ارم بن سام بن نوح. ان کا علاقہ ربو خالی، یہ سعودیہ کی سرزمین پہ ہے. نجران، اور ایک طرف عمان، ایک طرف یمن، ایک طرف حضر موت. اس کے درمیان میں یہ صحرائی علاقہ ہے. وہاں یہ لوگ آباد تھے. ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ بھی شرک میں مبتلا تھے،
تمام پیغمبروں کا اسلوب دعوت تو ایک ہی ہے نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، ان انتم الا مفترون۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہی کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، ان انتم الا مفترون۔ اور ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری دعوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں نے صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، معاوضہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، تم سے اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہی ساحر اور نبی میں فرق ہے۔ جادوگر مفادات کی خاطر اپنا کرتب دکھاتا ہے، اللہ کا پیغمبر اگر معجزہ دکھلا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے اجر لینے کے لیے۔ اور یہاں یہ وضاحت کر دوں، معجزہ دکھلانے میں کسی پیغمبر کو اختیار نہیں ہے، معجزہ جب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے ہاتھ پہ صادر فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہزارہ معجزات صادر فرمائے۔ ان معجزات میں جو مشہور معروف معجزات ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، آپ علیہ السلام کا رات کے مختصر حصہ میں زمینی اور آسمانی سفر طے کر کے جانا پھر آنا، جس کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ رات کے مختصر حصہ میں زمینی سفر مکہ سے بیت المقدس، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے واپسی اسی طرح۔ یہ رات کے مختصر حصہ میں روح مع الجسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور قیامت تک رہنے والا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ جیسے اترا ویسے ہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم جس طرح لوح محفوظ میں تھا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، آسمان دنیا سے پھر ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصہ میں قلب محمد الرسول اللہ پہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اترتا رہا۔ پھر آپ علیہ السلام سے اصحاب رسول نے جس طرح لیا، صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ائمہ کرام مجتہدین تک، اور آج تک یہ وہی قرآن ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تو اللہ کا پیغمبر حضرت ہود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم تم سے میں معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ معنی ہوگا نہیں میرا معاوضہ مگر اوپر اس ذات کے فضلانی جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ قوم کی نافرمانی اس قدر آگے بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں روک دیں، اور پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر جاندار کو زندگی بخشی۔ پانی مادہ بھی ہے اور پانی پہ جینے کا انحصار بھی ہے۔ میرے اور آپ کے بدن میں پانی اگر خشک ہو جائے تو موت کے قریب چلے جائیں گے۔ جس طرح خون بدن کی ضرورت ہے، پانی بھی بدن کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات معمولی کسی بیماری سے، کسی ایسے عارضے سے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پانی کم ہو چکا ہے، فوراً پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرپ شرپ لگائی جاتی ہے۔ جس طرح خون بدن کی ضرورت ہے، پانی بھی بدن کی ضرورت ہے۔ تو پانی وہ ہے جس پہ ہر جاندار کی زندگی کا انحصار ہے۔ اب جب بارشیں رکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب بارش رکتی ہے تو زمین کا پانی اور نیچے چلا جاتا ہے۔ جو ہی بارشیں پڑتی ہیں زمین کا پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، اوپر سے پانی برستا ہے، وہ پانی زمین کے اندر سٹور ہوتا ہے، زمین کے مساموں سے پانی اندر چلا جاتا ہے۔
پھر ضرورت کے مطابق زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، کہیں زمین کے اوپر والی سطح پہ، کہیں گہرائی میں ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے اس علاقہ میں ہمارے یہ قریب تقریباً 30-32-36 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں 40 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا، اور پانی بھی صاف ہوتا تھا۔ آج کل پانی ہمارا گویا کوئی گدلا ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ گٹر سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے، سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے پانی ہماری زمین کی سطح والا جو ہے نا، جس کو ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خراب ہو چکا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ 400 فٹ 500 فٹ 600 فٹ گہرائی سے پانی لے کر آ رہے ہیں کہ شاید وہ پانی بہتر ہو۔ تو بہرحال ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ نے بارشیں روک دیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ کچھ سال پہلے کوئٹہ جانا ہوا تو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کوئٹہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ کہنے لگے کہ کچھ سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ کچھ سالوں کے بعد یہاں سے منتقل کرنا پڑے گا، آبادی یہاں سے منتقل کرنی پڑے، کیونکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پانی زمین کی اوپر والی سطح کا بالکل گہرائی میں چلا گیا ہے اور پانی نہیں ملے گا۔ 6 ماہ سال گزرا تو بارشیں خوب ہو گئیں۔ جب بارشیں ہوئیں تو کہنے لگے یہ 50 سال تک ذخیرہ ہو چکا ہے پانی کا، پانی کہیں نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت پانی خشک کر دیں یا اللہ تعالیٰ پانی ہماری ضرورت سے زیادہ کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہی پانی ہے جس سے قوم نوح غرق ہو گئی، وہی پانی جس کو قوم عاد ترس رہی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی آ جائے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہنے لگے اے ہود، اگر تیرے کہنے سے بارش نے آنا ہے تو ہم نہیں مانگتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس بارش کی، ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور زیادہ تنگی کی طرف چلے گئے، حتیٰ کہ ایک دفعہ بادل کا ایک ٹکڑا نظر آتا دکھائی دیا، نظر آنے لگا، دکھائی دینے لگا، تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پہ برسنے والا۔ بڑے خوش ہوئے۔ بس جو ہی وہ بادل قریب آیا تو اس بادل سے پھر اتنی زوردار ہوا نکلی کہ جس نے پٹخ پٹخ کے ان کو زمین پہ مارا، اور آواز آ رہی تھی رمادن 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 لا تذر من عاد احدا، گویا راکھ کر دیں، خاک کر دیں، جلا دیں ان کو، اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑیں۔ یہ بادل سے آواز آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو علاج بتلا دیا اللہ کے پیغمبر کے ذریعے، استغفروا ربکم، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، چھوڑ دے گا آسمان اوپر تمہارے لگاتار برسنے والا۔ سما کے معنی اگر بادل کے ہیں تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، سما کے معنی اگر آسمان ہی کے لیں تو بارش چونکہ بادلوں سے آتی ہے اور بادل آسمان کی طرف سے ہو کر برستے ہیں۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، بڑھا دے گا تمہاری قوت ساتھ تمہاری قوت کے، قوت پہ قوت کر دے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمین، اور نہ پھرو تم مجرم ہو کر۔ قالوا یا ہود، کہا انہوں نے اے ہود ما جئتنا ببینۃ، نہیں تو آیا ہمارے پاس ساتھ سری دلیل کے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کا عن قولک تیرے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تیرے لیے یقین کرنے والے، نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے۔ کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، نہیں ہم کہتے مگر آسیب پہنچایا ہے تجھے ہمارے بعض معبودوں نے برے طریقے سے۔ گویا تو ہمارے معبودوں کا جو تو رد کرتا ہے نا، ہمارے معبودوں کی تردید کرتا ہے، ہمارے معبودوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، تیرا دماغ آؤٹ کر دیا ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء قال انی اشہد اللہ،
حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو وشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونی ہی اس کے ورے ورے، اس کے نیچے نیچے، فاکیدونی جمیعا، پس تم تدبیر کرو میرے بارے میں سارے مل کر، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، فرمانے لگے میں توکل کرتا ہوں پر اللہ تعالیٰ کہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی جاندار مگر اس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، نہیں کوئی چلنے والا زمین کی پشت پہ مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں، گویا ہر ایک اللہ تعالیٰ کی دست رس میں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں پکڑ لیں، ان ربی علی صراط مستقیم، فرمایا بے شک میرا رب اوپر سیدھی راہ کے ہے، یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف عاد کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قال یا قوم، کہا اے قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر افطرا باندھتے ہو، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم نہیں سوال کرتا تم سے اوپر اس کے اجر کا، معاوضے کا، ان اجریہ الا علی الذی، نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم سمجھتے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو طرف اس کے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، چھوڑ دے گا آسمان اوپر تمہارے لگاتار برسنے والا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کر دے گا تمہاری قوت ساتھ تمہاری قوت کے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم مجرم ہو کر، قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، کہا انہوں نے اے ہود نہیں تو آیا ہمارے پاس سات سری دلیل کے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، عن قولک تیری بات سے یا تیرے کہنے سے، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے، إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ، نہیں ہم کہتے مگر آج سے پہنچایا تجھے بعض آلِهَتِنَا، بعض ہمارے معبودوں نے بھی برے طریقے سے، قال انی اشہد اللہ، کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، وشہدوا، اور تم گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا، پس تم تدبیر کرو میرے بارے میں سارے مل کر، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے توکل کیا اوپر اللہ تعالیٰ کے، ربی و ربکم، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی چلنے والا مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب اوپر سیدھی راہ